اللہ کو ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ اللہ کو جس روز سمجھ لیں گے، یہ اپنے ہاتھ کو، اپنے آنکھ کو، اپنے بدن کو دیکھ کر کے اللہ کے احسانات پر اور اس کی عنایتوں پر میری زبان تھک جائے، زبان گھس جائے، پیر گھس جائے، سجدوں کے اندر زخم ہو جائے، سجدہ کر کر کے اس کے باوجود بھی ہماری طبیعت نہیں تھکے گی، ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے۔ اللہ موقع دے رہا ہے بار بار، نافرمانیوں کے باوجود آپ کے لیے، برائیوں کے سارے دروازے، سارے راستے، سارے طریقے آپ نے اپنا لیے، اس کے باوجود اللہ نے آپ کی جان نہیں لی ہے۔ ہاتھ بڑھایا ہے، اللہ نے آپ کا ہاتھ نہیں توڑا ہے۔ آپ نے پیر بڑھایا ہے، اللہ نے آپ کے پیر کو ڈیمیج نہیں کیا ہے۔ رات کی تنہائی میں تم جا رہے تھے نا برائی کرنے کے لیے، اللہ اگر چاہتا تو ہمیشہ کے لیے تمہیں اپاہج بنا سکتا تھا، لیکن اللہ کتنا شفیق ہے، وہ جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ہر چیز پہ نظر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے بندوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ مومن تو چھوڑ دو، ایک کافر جو دن رات اپنے مالک کو بھول کر، خالق کو بھول کر قبروں پہ سجدہ کر رہا ہے، غیر اللہ کے سامنے جھک جھکا رہا ہے، دن رات مالک کی عنایتوں کے، اس کے احسانات کو فراموش کرتے کر رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بھی رزق دے رہا۔ اللہ کتنا رحیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون۔ اس کے آغاز سے پہلے ایک بڑی اہم چیز ہے، اس 23 پارہ کے آغاز سے پہلے سورہ یاسین کا حصہ ہے، اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک سوال کرتا ہوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے۔ رمضان کے آخری عشرے میں ہیں، سبھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس غرض سے کہ ہم اپنے دامن میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں بٹور لیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی کروا لیں۔ مقصد بنیادی طور پہ یہی ہے۔ مان لیجئے کہیں پر ابھی کھانا تقسیم ہو رہا ہو، لوگ لائن میں لگے ہوئے ہوں، اچانک سے ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے کہ کسی سے، لائن میں لگے ہوئے آدمی سے، کہ کیا تم کو چاہیے نمبر میں آنے سے پہلے؟ تو کیا بولے گا کہ نہیں چاہیے؟ بولے گا کہ یار اتنے لمبے قطار سے بہتر ہے کہ جلدی فری کر دو، نکلے گھر بعد۔ تو میں ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، لغزشوں کو، جو دنیا کی نظروں سے چھپے ہوئے عمل ہیں، گناہ ہیں، وہ انہیں معاف کر دیا جائے؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ ذرا آپ ہاتھ اٹھا کر کے مجھے بتائیے تاکہ میں اپنی گفتگو شروع کروں۔ میں ہاتھ اس لیے اٹھا رہا ہوں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں گواہ بناؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ نیچے کر دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہاتھ کو بلند رکھے۔ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، سال کی ان راتوں میں قیمتی رات کی تلاش میں بیٹھے ہیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تلاش اور جستجو جو جاری ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی ایسا نسخہ یا نمونہ بتایا جا رہا ہو تو پھر بڑھ کر کے اس کو حاصل کر لے، اگر نہ کیا جائے تو ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہوگا۔ شب قدر ممکن ہے کہ ان طاق راتوں میں سے یہی ایک رات ہو، چونکہ اس کی تخصیص باضابطہ طور پہ نہیں کی گئی۔ تو اس جستجو میں بیٹھے ہوئے اور ہم نے یہ کہا کہ کون لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو آئیے آپ کو ایک نسخہ بتاتے ہیں، اور آپ یہ عہد لے کر کے جائیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے
تو اب زندگی کا ہر لمحہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے گزرے گا۔ مجرم اگر عدالت کے سامنے اس بات کا اقرار کر لے کہ میں دوبارہ غلطیاں نہیں دہراؤں گا، اور کوئی فرط محبت میں یا فرط انسانیت سے لبریز ہو کر کوئی جج اس کو رہا کر دے اور کل ہو کر کے پھر وہ غلطی دہرائے، تو یقیناً اس نے جس فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے کل ہو کر کے اسی سختی کا مظاہرہ کرے گا۔ اسی لیے قرآن کی بعض آیتوں میں اللہ فرماتا ہے کہ جب ہمارا بندہ سنبھلتا نہیں ہے تو آخر میں وہی ہوتا ہے کہ بس اب عذاب آنا ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام طور پر تو موت سب کو آنی ہے، لیکن جب انسان بچپن سے 55 میں چلا جائے، مطلب اس کے داڑھی اور سر کے بال جب سفید ہونے لگے، 60 سال کی عمر اگر اس نے پالی، تو اب یہ سمجھے کہ اب اگلا اسٹیپ، جوانی بھی، بچپن دیکھ لیا، جوانی بھی دیکھ لیا، بڑھاپے میں بھی لگ بھگ قدم رکھ ہی چکا ہے، تو اب اگلا اسٹیپ موت کا باقی رہ گیا۔ اللہ اکبر، روح کانپ جائے یہ بات اگر سوچ لے آدمی۔ یعنی اب صرف ہم کو اللہ کے لیے سوچنا ہے اور کچھ نہیں سوچنا ہے۔ جوانوں، یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں، ادونی کی سرزمین کے متحمس اہل حق اور توحید والوں، اور ہماری ماں اور بہنوں، نوجوان بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، سبھی گواہ رہنا اللہ کے اس گھر میں آپ کو آپ کی جماعت کا ایک چھوٹا سا خادم ایک پیغام دینا چاہتا ہے، اور پھر قرآن کی آیت پڑھتا ہوں۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ اے اللہ، تیرے دربار میں گناہ بخشوانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں جو غلطیاں ہو گئی، پتہ نہیں پھر دوبارہ یہ رمضان ہمارے سر پہ سایہ فگن ہو نہ ہو۔ اے مولا، معلوم نہیں کہ یہ رات ہمیں نصیب ہو نہ ہو۔ تیرے دربار میں آئے ہیں اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے، تیری جنت مل جائے۔ تو کیا اے میرے مالک، تیری جنت کو پانے کے لیے کیا ہمیں کوئی بڑا خرچہ کرنا پڑے گا، مال لگانا پڑے گا، پیسہ لگانا پڑے گا؟ کیا ہمیں پسینہ بہانا پڑے گا؟ کیا ہمیں کوئی بوری اٹھانی پڑے گی؟ کیا ہمیں اپنا مال محبوب قربان کرنا پڑے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے، زیادہ اپنے دل کو چھوٹا نہ کر، میں تو تیری ماں سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو تیرے لیے مغفرت کے اتنے شارٹ دروازے میں نے کھول دیے ہیں کہ تیری آنکھیں نہیں دیکھتی۔ اگر تو بڑھ کر کے مجھ سے مغفرت طلب کر لے، ان نسخوں پہ اگر تو عمل کر لے، تو میں تیری، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ وہ دو چیز کیا؟ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو اپنی خلوت یعنی اپنی تنہائی کو پاک کر لے اور اپنی تنہائی کو روشن کر لے، اپنی تنہائی کو پاک کر لے اور اپنی تنہائی کو روشن کر لے۔ میرے مولا، ہم تو نماز پڑھا کرتے تھے، 5 وقتہ مؤذن کی اذان کی صدائیں سن کر تیری بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ اے مولا، کیا وہ کم ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ اپنی جگہ۔ اے اللہ، میرے پاس مال اور دولت کی کثرت تھی، دل چاہا کہ بہت کچھ کر لوں، لیکن تیری بارگاہ میں قربان کر دیا، تیری راہ میں قربان کر دیا۔ کیا یہ کم ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ اپنی جگہ۔ اے مولا، میں نے روزے رکھے، اے اللہ تیری خاطر میں بھوک سہتا رہا، حلال چیزوں سے بھی بچتا رہا، اے اللہ کیا یہ کم ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ اپنی جگہ۔ اے اللہ، میں نے صدقہ و خیرات بھی کیا، بہت کیا، جتنا دل میں آیا اتنا کیا، اے اللہ یہ کم ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ اپنی جگہ۔ کام کیا کرنا ہے؟ وہ ساری چیزیں اپنی جگہ۔ یہاں پر نہ مال کی ضرورت ہے، نہ دولت کی ضرورت، نہ جسم سے پسینہ بہانے کی ضرورت، نہ خون دینے کی ضرورت۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنی تنہائی کو پاک کر لے اور روشن کر لے۔ میری ماں اور بہنوں، یہاں پر بیٹھے ہوئے تاخرات میں اللہ کی رحمتیں اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے نوجوانوں، ذرا غور سے سننا۔ اللہ فرماتا ہے اگر تو اکیلے میں ہے تو مجھ سے ڈر، یعنی تنہائی میں تیرے گھر کے لوگ سب سو گئے، آرام کر رہے ہیں، تیرے گھر کے لوگ سب سو گئے ہیں، آرام کر رہے ہیں،
کسی کو تیری فکر نہیں، تو نے کلی لگا دی، آرام سے بیٹھا ہوا۔ اللہ فرماتا ہے وہاں پہ ڈر، یعنی اپنی تنہائی کو پاک کر لے۔ یعنی ہم بیٹھے ہیں اپنے کمرے میں، اچانک اگر کوئی لڑکا ہے اسے اپنے گرل فرینڈ یاد آ جاتی ہے، اور وہ موبائل کھولتا ہے واٹس ایپ پہ ویڈیو کالنگ کے لیے، جیسے ہی وہ اپنی انگلی بڑھانا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت یاد آ جاتی ہے، وہ اندر سے کانپ جاتا ہے، کہتا ہے مالک کون و مکان، میرے اندر کا شیطان تو مجھے آمادہ کر رہا ہے کہ میں برائی کروں، اپنی گرل فرینڈ سے بات کروں، یا اگر کوئی میری جوان بہنیں اگر ہیں انہیں لگتا ہے کہ میں رات کی تنہائی میں، میرے والد گرامی بھی سو گئے، امی بھی سو گئی، بھائی بھی سو گئے، سب لوگ سو گئے، بہنیں بھی سو گئیں، اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بوائے فرینڈ سے بات کروں، لیکن اچانک جب وہ کھولتی ہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے مولانا سے یہ سنا تھا نا، تاخراتوں میں اللہ کی بارگاہ میں یہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے گناہوں کو بخشواؤں گا، میں نے وعدہ لیا تھا، اللہ کو گواہ بنایا تھا، وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو گواہ بنایا تھا، اور کہا تھا مولانا نے قرآن کی آیت سنائی تھی، اس لیے اندر سے کانپ گیا، جگر کانپ گیا، اور وہ انگلی بڑی تھی ویڈیو کالنگ کے لیے، لیکن اس سے وہ بچ گئی۔ اگر ویڈیو کالنگ کے لیے نہ صحیح، اگر کالنگ کے لیے بھی نوجوان لڑکے ہو یا لڑکیاں، یا پھر وہ لوگ جو شادی شدہ بھی ہو جاتے ہیں، تو بعض دفعہ ان کے ذہن کے اندر شیطان گھومتا رہتا ہے۔ سنو، جہاں پر اللہ کے رسول نے 7 لوگوں کا تذکرہ کیا کہ عرش کے میدان میں جب کوئی راستہ نہیں ہوگا بچنے کا، سارے کے سارے لوگ کوئی ٹکنے تک، کوئی گردن تک عجیب و غریب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی راستہ نہیں ہوگا بچنے کا۔ میرے نوجوانوں ذرا سوچو، گرمی کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں تم راستے میں نکلے ہو، سفر لمبا ہے، 1 کلومیٹر تم چلتے ہو، تمہارے جسم سے اتنا پسینہ نکلتا ہے کہ تم اندر تک ڈول جاتے ہو، آسمان سے جب سورج کی گرمی تمہیں ستاتی ہے تم کسی سائے کی تلاش میں بھاگتے ہو، گھر میں آئے ہو پنکھا چالو کر دیا، اطمینان نہیں ہو رہا ہے، کولر چالو کر دیا، کولر سے بھی اطمینان نہیں ہے، اے سی چالو کر دیا، لیکن ذرا سوچو اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی راستہ نہیں، وہاں پنکھا کا بھی پتہ نہیں، وہاں کپڑے بھی نہیں کہ اپنی پیشانی سے تم پسینے سکھا لو، وہاں کولر بھی موجود نہیں، اے سی بھی موجود نہیں۔ اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ نصیب ہو، نبی کونین فرماتے ہیں ایسا شخص بھی وَرَجُلًا خَالِيًا ذَكَرَ اللَّهُ فَفَازَتْ عَيْنَاهُ، رات کی تاریکی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری کائنات سے چھپا کر رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں۔ نبی کونین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے میدان میں اسے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ نبی کونین نے فرمایا ایسا نوجوان لڑکا یا ایسی نوجوان لڑکی جسے اچانک سے رات کی تنہائی میں کوئی دیکھا نہیں، اپنے رشتہ دار سے، اپنے اعزاء اقربا سے چھپ کر کے گلی کے کسی نکر پہ یا کسی محفوظ مقام پہ دونوں آپس میں غلط طریقے سے تعلق بحال کیے ہوئے ہیں، اچانک دونوں ملے ہیں، اچانک اس کو یاد آیا کہ نبی کونین نے فرمایا تھا کہ اگر اس موقع پر میں نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا، میں نے اپنے آپ کو بچا لیا، اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں وہ سایہ دے گا، وہ عطا کرے گا جس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا بچنے کا۔ وہ اچانک سے ملتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث یاد آتی ہے، نبی کونین نے فرمایا کہ کوئی خوبصورت اور جوان لڑکی کسی نوجوان کو برائی پہ آمادہ کرتی ہے، یا کوئی خوبصورت لڑکے کو اگر کوئی لڑکی آمادہ کرے، یا لڑکا کسی لڑکی کو آمادہ کرے، اچانک دونوں قریب آئے، لیکن اچانک اندر سے دل کے اندر کی روح کی آواز تڑپ اٹھی، رسول کائنات کی حدیث کا ٹکڑا یاد آ گیا، اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جب اس نے اللہ سے ڈرنے کا اعلان کر دیا، برائی سامنے ہے، راستہ نظر آ رہا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن وہاں پر جب وہ بچائے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہاں بچائے گا۔ نبی کونین فرماتے ہیں جہاں پہ بچنے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا، کوئی وکلپ نہیں ہوگا، کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ تو انما تنذر، اللہ فرماتا ہے کہ اپنی خلوت کو، اپنی تنہائی کو پاک کر لو،
یعنی تم اگر اکیلے میں رہ رہے ہو، بیٹھے ہوئے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو. کوئی ایسا کام تمہارے ذہن میں آ جاتا ہے، اچانک بیٹھے بیٹھے یہ خیال آیا. بہت سارے بوڑھے لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ میں نے جوانی کے ایام میں جو گانا سنا تھا وہ گانا بہت اچھا تھا، دل کرتا ہے کہ سن کر کے طبیعت بہلا لے، لیکن بہلانے کا خیال پیدا ہوا. اچانک قرآن حکیم کی یہ آیت ذہن میں گونجنے لگی. مولانا نے پڑھ کے سنایا تھا، بتایا تھا کہ تم اپنی تنہائی کو، خلوت کو اگر پاک کر لو تو اللہ کی جنت انتظار کر رہی ہے. اور حد تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر کے رکھ دے گا. وہ بچ گیا تو یہ خلوت کو پاک کرنا ہے، تنہائی کو پاک کرنا. اور اپنی تنہائی کو، اپنی خلوت کو روشن کیسے کرنا ہے، روشنی کیسے ملے گی؟ کبھی آپ نے تار کو دیکھا ہے، ایک طرف نگیٹو ایک طرف پوزیٹو. دو قسم کے تار ہوتے ہیں، ایک ٹھنڈا تار ایک گرم تار. جب وہ دونوں تار آپس میں ملتے ہیں تو روشنی ہوتی ہے. ایک طرف دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم تنہائی میں اللہ سے ڈریں، بغیر دیکھے ہوئے ڈریں. ظاہر سی بات ہے جب پوری کائنات نہیں دیکھ رہی ہے، تنہائی میں اللہ سے ڈر رہے ہیں بغیر دیکھے ہوئے، اللہ کو پیار نہ آیا ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایک بچہ اگر معمولی بڑی سے بڑی غلطی کر لے، بڑی سے بڑی کوتاہی کر لے، بڑا سے بڑا جرم کر لے، ماں باپ نے گھر سے باہر نکال دیا ہے، پورے سماج نے باہر نکال دیا ہے، اچانک آتا ہے، اس کی نظریں جھکی ہوئی ہیں، سر جھکا ہوا، آنکھوں میں آنسو، ماں کے سامنے آ کے گر گراتا ہے، امی مجھ سے دوبارہ غلطی نہیں ہوگی. امی بیچاری اتنی محبت کرنے والی ساری چیزیں بھول گئی کہ بیٹا آ جا، تو میرا لال ہے نا. اللہ فرماتا ہے میں 99 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، جب تو میرے سامنے روئے گا، گر گرائے گا تو میں تجھے کیسے نہیں معاف کروں گا. اللہ کو ہم نے سمجھا نہیں ہے. اللہ کو جس روز سمجھ لیں گے، یہ اپنے ہاتھ کو، اپنے آنکھ کو، اپنے بدن کو دیکھ کر کے اللہ کے احسانات پر اور اس کی عنایتوں پر میری زبان تھک جائے، زبان گھس جائے، پیر گھس جائے، سجدوں کے اندر زخم ہو جائے، سجدہ کر کر کے اس کے باوجود بھی ہماری طبیعت نہیں تھکے گی، ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے. اللہ موقع دے رہا ہے بار بار، نافرمانیوں کے باوجود آپ کے لیے، برائیوں کے سارے دروازے، سارے راستے، سارے طریقے آپ نے اپنا لیے، اس کے باوجود اللہ نے آپ کی جان نہیں لی ہے. ہاتھ بڑھایا ہے، اللہ نے آپ کا ہاتھ نہیں توڑا ہے. آپ نے پیر بڑھایا ہے، اللہ نے آپ کے پیر کو ڈیمیج نہیں کیا ہے. رات کی تنہائی میں تم جا رہے تھے برائی کرنے کے لیے، اللہ اگر چاہتا تو ہمیشہ کے لیے تمہیں اپاہج بنا سکتا تھا. لیکن اللہ کتنا شفیق ہے، وہ جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ہر چیز پہ نظر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے بندوں کی حفاظت کر رہا ہے. حتیٰ کہ مومن تو چھوڑ دو، ایک کافر جو دن رات اپنے مالک کو بھول کر، خالق کو بھول کر قبروں پہ سجدہ کر رہا ہے، غیر اللہ کے سامنے جھک جھکا رہا ہے، دن رات مالک کی عنایتوں کے، اس کے احسانات کو فراموش کرتے کر رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بھی رزق دے رہا. اللہ کتنا رحیم ہے. اس کی رحمت کے، اس کے دریائے رحمت کا اندازہ لگانا ہم جیسے ناتواں اور کمزور لوگوں کے اندر وہ قوت نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت کا اندازہ لگا سکے. اللہ فرماتا ہے کہ اپنی تنہائیوں کو پاک کر لو. اور آگے اللہ نے فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر. اپنی تنہائی کو پاک کر لیا ہے نا، اپنے دل کو پاک کر لیا نا، اپنے ہاتھ کو پاک کر لیا نا. دو کام کہا تھا، دو کام کر لو. اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تنہائی کو پاک کر لیا، یعنی بدن جب اندر سے پورے طور پہ پاک، تو کیا ہوتا ہے، جب گلاس کے اندر صاف ستھرا پانی اگر پینے کی خواہش پیدا ہو اور گلاس اگر گندا ہو تو کیا آپ پانی اس کے اندر رکھو گے تو وہ پانی پینے میں آپ کو لطف آئے گا، اچھا لگے گا؟ بالکل نہیں. ذائقہ تو چھوڑ دیجئے، اگر اس کا رنگ خراب ہو جائے تو آپ پینے پہ آمادہ نہ ہو. اللہ فرماتا ہے کہ جب تم نے اپنی تنہائی کو پاک کر لیا ہے، یعنی ذہن کو، دماغ کو، دل کو، ہاتھ کو، آنکھ کو، احساس کو، فیلنگ کو، ساری چیزوں کو جب پاک کر لیا ہے تو اب آ جا، پورا دل، پورا وجود تمہارا میری رحمت کے سائے میں جب آ گیا ہے، تو نے میرے ڈر اور میرے خوف سے اپنے آپ کو جب پاک کر لیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اب اس کو روشن بھی کر لے. اب میں تجھے ایسی روشنی عطا کروں گا جو روشنی اگر صحیح طور پہ تم نے اس کی روشنی کو محسوس کر لیا، اللہ فرماتا ہے کہ پھر کائنات کی کوئی روشنی تیرے کلیجے میں داخل نہیں ہو سکتی. وہ روشنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رات میں اٹھے، کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا،
سارے لوگوں نے ٹھکرا دیا ہے، بڑی مصیبتیں ہیں، سارے لوگوں کے پاس گئے ہیں، تھک گئے ہیں، عدالتوں کے چکر کاٹے، شہر کے بڑے لوگوں سے ملے، پولیس والے سے ملے، وکیل سے ملے، جج سے ملے، راستہ کوئی نہیں نکلا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تو اکیلے ہو گیا ہے تو اپنی خلوت کو، اپنی تنہائی کو روشن ایسے کر، اللہ فرماتا ہے کہ تو جھک جا میری بارگاہ میں اسی طریقے سے جس طریقے سے حضرت زکریا نے کہا تھا، اے مولا میں تجھے بہت چپکے آرام سے اکیلے میں یاد کرتا ہوں، اے مالک کون و مکان، میرے سر کے بال سفید ہو گئے، اے رب ذوالجلال میرے جسم کے اعضاء و جوارے کمزور ہو گئے، اے پروردگار عالم جن ہڈیوں میں تو نے طاقت دی تھی وہ ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہے، اے مولا میں تجھ سے اولاد طلب کرتا ہوں، اکیلے میں تجھے پکار رہا ہوں، اے مولا مجھے اولاد عطا کر۔ جس طریقے سے نبیوں نے پکارا، پریشانی کے حالت میں اکیلے میں اللہ کو پکارا، موسیٰ آئے در در بھٹکتے ہوئے، پورے کپڑے پھٹے ہوئے، فرماتے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں لٹ گیا، پٹ گیا، پورا بدن سارا کا سارے کپڑے پھٹ گئے، اے اللہ میں فقیر ہوں، کوئی راستہ نہیں بچ رہا ہے تیرے علاوہ، اے اللہ اپنی عنایتیں نازل کر دے۔ اکیلے میں یاد کیا ہے نا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، کہ یہ جتنے لوگ کائنات کے اندر ہے، چاہے وہ اپنی دولت پہ اترا لے، چاہے عظمت پہ اترا لے، اپنی بلندی پہ اترا لے، شہرت پہ اترا لے، اپنی طاقت پہ اترا لے، اپنے پاور پہ اترا لے، اللہ فرماتا ہے تم سارے کے سارے فقیر ہو، اتراؤ مت، تم نے تو بھی میرا جلال نہیں دیکھا ہے۔ واللہ الغنی الحمید، اللہ فرماتا میں غنی ہوں، میں نوازتا ہوں، یہ میری عظمت ہے، یہ میری طاقت ہے، یہ میری قدرت ہے، یہ میری رحمت ہے، یہ میری برکت ہے، جو میرے دست قدرت میں ہے، میری مٹھی میں ہے، وہ تم اپنے لیے لاگو کرنا چاہتے ہو۔ اکیلے میں اللہ کی بارگاہ میں فسجد واقترب، اللہ فرماتا ہے کہ جب تو جھکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، جب تو سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم اس سے قریب ہو جاتا ہے۔ قیام کی حالت میں تھا تو کھڑا تھا، رکوع کی حالت میں تھا تو کھڑا تھا، نیت باندھے ہوا تھا تو کھڑا تھا، لیکن جب سجدے کی حالت میں چلا گیا تو مجھ سے قریب ہو گیا۔ مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ قرآن حکیم کی اس آیت کو ذہن میں رکھ کے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی تنہائی کو پاک کرنا، دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنی تنہائی کو روشن کر لے۔ اب اگر تو نے دو کام کر لیا ہے تو اب میری جانب سے بھی خوشخبری سن لے، اللہ فرماتا ہے فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ، تجھے بشارت ہو میرے بندے، تو نے رات کی تنہائی میں پکارا تھا نا، شب قدر میں پکارا تھا نا، تو نے رات میں عہد لیا تھا نا، میری بارگاہ میں آ کر کے تو نے ہاتھ اٹھایا تھا نا، تیری آنکھوں میں آنسو تھے نا، تیرا کلیجہ دہل رہا تھا نا، تیرے جسم کے رونگٹے کھڑے تھے نا، میں تجھے بشارت دیتا ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ اللہ اب اتنی رحمتیں جہاں چھلک رہی ہوں، جہاں اتنی برکتیں چھلک رہی ہوں، جہاں اتنی سعادتیں چھلک رہی ہوں کہ آسمان کے سارے فرشتے جیسے پوری کائنات کے اندر روشنی کیے ہوں، اور ایسے عالم میں اگر ہم اپنے دامن میں اپنے گناہوں کی صفائی نہ کر سکے، اخلاص اور للہیت کے ساتھ رو کر کے اپنے اتنے آنسو نہ بہا سکے کہ سارے کے سارے گناہوں کی گندگیاں دھل جائیں، تو ہم سے بڑا بدنصیب کیا کون ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کہ بشارت تو تجھے دیا ہے کہ تیرے گناہ بخش دیے گئے، ساتھ ساتھ یہ بھی سن لے وَأَجْرٍ کریم، ہم تجھے ایسا اجر دینے والا ہے جو اجر کائنات کی کوئی شے یا کوئی طاقت یا بڑا سے بڑا بادشاہ نہیں دے سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تجھے ایسا اجر دوں گا، میری جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ اور حد تو یہ ہے کہ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ سچے دل سے آ کر کے توبہ کر لینا، بہت گناہ ہے، بہت خطائیں ہیں، دل کے اندر کدورت ہے، بہت نفرتیں ہیں، زندگی کا ایک ایک لمحہ زناکاری میں، بدکاری میں دل کو ہمیشہ ناپاک رکھا، کسی کو قریب آنے نہیں دیا، پورا جسم پورا عزم گناہوں سے اگر اٹا ہوا ہے نا، اللہ فرماتا ہے الا من تاب وعمل صالحا، آ جا توبہ کر لے اور نیک عمل کر لے، تو فیبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ اکبر، مچل جاؤ مومنو، اللہ فرماتا ہے کہ تیرے گناہوں کو میں نیکیوں سے بدل دوں گا۔ کبھی دنیا میں ایسا تھاٹ دیکھا ہے، ایسا نظریہ دیکھا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے کوئی خراب چیز دی اور آپ نے ہاتھ میں رکھ کے کہہ دیا کہ میں نے اچھا کر دیا؟ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی عظمت ہے، یہ اللہ کی بڑائی ہے، یہ اس کی کبریائی ہے کہ وہ جب چاہے تو اچھائی کو برائی میں بدل دے اور برائی کو اچھائی میں بدل دے، یہ اس کی قدرت ہے۔
اس کو سمجھنا ہو تو کیسے سمجھیں گے؟ آپ نے کبھی دریا کنارے مچھلی مارنے والے کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی برائیوں کو اچھائیوں میں کیسے بدلے گا، یا آپ کو بشارت سنائی گئی نا؟ آپ نے کبھی دریا کنارے کسی مچھیارے کو دیکھا ہے جو مچھلی مارتا ہے؟ پانی وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا، پینے کی حاجت ہے، وہاں بھی اس کو پیاس لگتی ہے، وہ ایک مٹکا لاتا ہے، سمندر سے پانی نکال کر کے آتا ہے، اور لانے کے بعد اس کے اندر مٹکے میں ڈال دیتا ہے، پانی کو رکھ دیتا ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ میں سمندر سے پانی نکال کے آیا ہوں، یہ پانی گندا ہے۔ اب وہ یہ سوچتا ہے کہ اس پانی کو صاف کیسے کرنا ہے، تو بازار سے جا کر کے ایک فیکٹری خرید کے لاتا ہے، جس فیکٹری کو بعض لوگ داڑھی اور مونچھ پر ضرورت کے وقت لگاتے ہیں، یا کبھی اگر ایچنگ ہو جائے تو اس میں بھی میڈیکل سائنس کے لوگ کہتے ہیں کہ پانی میں ڈال کر کے نہاؤ، بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ وہ لے کر کے آتا ہے اور فیکٹری کو اس کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ جیسے ہی مٹکے میں ڈالی جاتی ہے، ساری گندگیاں نیچے بیٹھ جاتی ہے اور سارے شفاف پانی اوپر آ جاتے ہیں۔ اب اس مچھیارے نے اپنا گلاس لیا اور بیٹھ کر آرام سے شاہوں کی طرف پانی نکال کر کے اپنے حلق کی پیاس بجھا رہا ہے۔ جب اس نے معمولی مچھیارے نے ایک گندے پانی میں فیکٹری ڈال دیا ہے تو وہ پانی صاف ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو گناہ کر کے آیا ہے نا، تو خطائیں کر کے آیا ہے نا، تو ذلتیں جھیل کے آیا ہے نا، بہت گناہ تمہارے سر پہ ہے نا، میں رحمان ہوں نا، آ جا، میں تیرے ان گناہوں کے بیچ میں اپنی رحمت کی فیکٹری ڈال دیتا ہوں اور وہ سارے گناہ تیرے دب جائیں گے، تیری خوبیاں آگے آ جائیں گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ تو توبہ کر اور عمل صالح کر۔ اور اللہ سے توبہ کیا ہے؟ عہد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ توبہ ایسا نہیں ہے کہ آئے اللہ توبہ کیا پھر کل ہو کے شروع کر دیا۔ توبہ ایک معاہدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک رول ریگولیشن کے تحت اللہ سے ایک معاہدہ ہے۔ ذرا سوچو، دنیا کے لوگ اگر کسی معاملے پہ معاہدہ کرے، تجارت پہ معاہدہ کرے، معاملات پہ معاہدہ کرے، زمین پہ معاہدہ کرے، اگر دو ملک آپس میں معاہدہ کر رہے ہو، جب معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے تو سرحدیں توڑ دی جاتی ہیں، جب معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے جان پہ بناتی ہے، جب معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے تو انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جہنم ہو جاتا ہے۔ اور ذرا سوچو، انسانوں کے قانون کو توڑا تھا، ملک کے قانون کو توڑا تھا، اپنے سماج کے نظام کو توڑا تھا، تو اتنا بڑا مضبوط رول ریگولیشن جب اللہ سے معاہدہ توڑو گے اور اللہ کی پکڑ آئے گی، حرکت کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ پانی کا ایک قطرہ مانگو گے کہ جان نکل رہی ہے، کہ مولا راستہ دے دے، پانی کا ایک قطرہ کوئی آ کر کے پلا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب موت کا فرشتہ بھیج دے گا، پانی کے ایک قطرہ پینے کی مہلت تم کو نہیں ملے گی۔ اللہ فرماتا ہے جب توبہ کر رہا ہے، معاہدہ کر رہا ہے نا، مجھ سے کر رہا ہے۔ کس سے کر رہا ہے؟ مجھ سے کر رہا ہے۔ جب معاہدہ کر لیا ہے، اگر تو نے معاہدہ کر لیا ہے تو جن چیزوں کا معاہدہ کیا ہے، جب کل ہو کر کے تو ان چیزوں کی طرف بڑھے گا تو یہ یاد کر لینا کہ میری قدرت کتنی بڑی ہے، میری طاقت کتنی بڑی ہے۔ جہاں میں رحیم ہوں وہاں میں جلال بھی ہوں، جہاں میں قدیر ہوں وہاں میری سطوت بھی ہے۔ میرے پاس اگر میں بولوں کل بولوں کائنات ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے جب توبہ کرتا ہے تو دوبارہ پھر ان راستوں پہ مت چلنا جس کے لیے تو میرے دربار میں آ کر کے تو نے توبہ کی۔ ایسی توبہ ہونے چاہیے، خالص توبہ، دل کی گہرائیوں سے توبہ ہو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اپنی تنہائی کو پاک کر لو، روشن کر لو، اللہ فرماتا ہے کہ آ جا میرے بندے، میری جنت تیرا انتظار کرے۔ اب دیکھیں پورے قرآن کو آپ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو جنت سے قریب کرنے کے اتنے طریقے بتائے ہیں، اتنا للچایا ہے، اتنا دکھایا ہے، اتنا پولایا ہے، اتنا سمجھایا ہے، اتنی شفقت سے، اتنی محبت سے۔ اگر تجھے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بہت دنوں سے نماز نہیں پڑھے، سوچتے نماز پڑھنے جائیں گے، کیوں نمازی ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر دنیا سے تھوڑی دیر کے لیے تم کو ہیزیٹیشن فیل ہو رہا ہے نا، آ جاؤ نا، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، رات میں آ جا، جھک جا میرے سامنے، پاک کر لے۔ بتائیے کہ دنیا کے کسی بھی قانون کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر اتنی رعایت اور اتنی سہولت کوئی دیتا ہے کوئی بادشاہ کیا؟ اور پھر ہم ان نعمتوں سے محروم ہو جائے یہ مبارک مہینہ پا کر، تو ذرا سوچئے کہ ہم سے بدقسمت کون ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات بتائی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى۔ ڈائریکٹ اس آیت کے جسٹ بعد اللہ فرماتا ہے زندوں کو، مردوں کو ہم زندہ کرتے ہیں، ہم زندہ کرتے ہیں۔ یہ ہم بولنے کا اسٹائل دیکھ رہے ہیں اللہ کا، ہم کرتے ہیں۔
جب کوئی بہت پاورفل آدمی ہوتا ہے، جب کوئی بات نہیں مانی جائے اور کوئی سرکش قسم کا اگر کام کرنے والا اگر کوئی ملازم بول دے کس نے یہ بات بولا، یہ نیا قانون، اچانک سے آواز اگر ٹکرائے جس کے ہاتھ میں پاور ہے، میں نے بولا ہے، اور کس کی ہمت کے میرے آرڈر آنے کے بعد اپنی زبان درازی کرے، اس کی زبان تراش لی جائے۔ اللہ فرماتا ہے انا نحن نحیی الموتى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ کائنات میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے، چاہے وہ جتنے بڑے منہ بولے ہوئے یہ لوگ ہوں، خود ساختہ خدا، یہ کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے جو اس لہجے میں بات کرے۔ وہ بولتا تھا، فرعون بھی بولتا تھا، میں مارتا ہوں جلاتا ہوں، لیکن اس کی ساری ہیکڑی نکل گئی نا، بیٹھا ہوا تخت پہ چیختا تھا، چلاتا تھا۔ اللہ نے کہا کہ تو اپنے تخت کی بلندی کو دیکھ کے چیخ رہا ہے، لے دنیا کی سب سے حقیر ایک مخلوق کو بھیجتا ہوں، لنگڑے مچھری تیرا کام تمام کر دے۔ نمرود تھا نا، سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب دیکھیے اللہ فرماتا انا نحن نحیی الموتى، ڈائریکٹ مغفرت، بخشش اور جنت کی بات کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے، دیکھیے یہاں پہ ڈائریکٹ اس آیت کریمہ کے بعد کیوں لایا گیا یہ آیت کا ٹکڑا؟ یعنی جب میرا بندہ گناہوں کی معافی مانگ چکا ہے، تنہائی میں اپنی تنہائی کو پاک کر چکا ہے، روشن کر چکا ہے، تو اس کے دل میں یہ خوف ہمیشہ شامل رہے کہ اللہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، وہ اگر بھیج دے پھر دنیا کی کوئی طاقت ہم کو نہیں بچا سکتی۔ آگے اللہ نے فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم سب کچھ لکھ رہے ہیں، قدموا، قدم بھی لکھ رہے ہیں، آثار بھی لکھ رہے ہیں۔ کیا مطلب یہ ہوا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے یہاں پہ موبائل رکھا، یہ چیز ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سمجھو کہ یہ انسان ہے، یہ گیا ہے، اس راستے سے گیا ہے، یہاں پہ آ کے رک گیا، منزل پہ چلا تو گیا ہے، ساتھ میں اپنی جیب میں جو چیزیں رکھے ہوا وہ رکھے ہوا ہے، لیکن جب اس راستے سے چل کر کے گیا ہے تو اس کے نشانات پڑ گئے ہیں۔ کسی صاحب نے لکھا کہ چور چوری کر جاتا ہے لیکن اپنے قدموں کے نشان چھوڑ جاتا ہے۔ اب تو سڑکیں بن گئی ہیں نا، پہلے سڑکیں نہیں تھی، قدموں کے نشان سے یہ طے کرتے تھے کہ رات کی تنہائی میں کن لوگوں نے گل کھلایا، یہاں پہ آ گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تو نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، زکوٰۃ دی ہے، یہ سب چیزیں تو تم نے کی ہیں، اچھا ہے، لیکن ایک چیز پتہ ہے کہ کچھ آثار ہیں، کچھ آثار ہیں، اسے بھی ہم لکھتے ہیں۔ آثار کیا ہے؟ آثار یہ ہے کہ آپ نے کوئی اچھا کام کر دیا، کوئی بہتر کام کر دیا، جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی بخشش کے لیے آپ کے اعمال میں بڑھوتری ہو۔ جیسے ابھی بہت دنوں سے جناب ریاض صاحب یہ اعلان فرما رہے، شیر خان ریاض صاحب، کہ یہاں پر عمارت کے لیے یہ ضرورت ہے، مسجد کے لیے یہ ضرورت ہے، ملازم کے لیے یہ ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر یہ کام آپ نے کیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم چلے گئے ہو، میں نے لکھ لیا ہے، نوٹ کر لیا ہے۔ اب جب حشر کے میدان میں تم کھڑے ہوگے نا، تب یہ ساری چیزیں آئیں گی، تم بھول چکے ہوگے، یاد بھی نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائے گا دیکھو میں نے لکھ لیا ہے۔ اکیلے میں کسی کو دیا تھا نا، ہاتھ چھپا کر کے بھیڑ سے، وہ بھی اللہ فرماتا ہے لکھ لیا۔ اب اگر یہ احساس ایک مسلمان کو ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے چھوڑے گئے ان اعمال کو، ان نیکیوں کو اتنے تحفظ کے ساتھ رکھتا ہے، دوسرے لوگ لکھ لیں تو اگر مٹایا بھی جا سکتا ہے، ورق پھٹ بھی سکتا ہے، الفاظ خراب بھی ہو سکتے ہیں، کل ہو کے جھٹلا بھی سکتے ہیں، یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے، تمہاری تحریر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم لکھ رہے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں۔ جب اللہ لکھے تو پھر کس کی طاقت ہے کہ اس میں پھکے کر دے آ کر کے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اب اگر آپ نے کوئی صدقہ کیا ہے، آپ کی عمارت ہے، یہ مکان ہے، یہ مسجد ہے، اگر یہ چیزیں اتنی اہم ہیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں آباد ہیں، قسم رب ذوالجلال کی، ان لوگوں کی عبادت گاہوں کو جا کے دیکھو، ان لوگوں کی بھکتی کی جگہوں کو جا کے دیکھو، ان لوگوں کی جہاں پر وہ لوگ پوجا پاٹ کرتے ہیں، دیکھو اتنا خوبصورت انتظام کہیں نہیں ملے گا، اتنے وضاحت کے ساتھ، اتنی محبت سے، اتنے پیار سے، اتنے خشوع خضوع سے، اتنے طریقے سے یہ قالین بچھی ہوئی ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں باہر دروازے پہ، وہاں پر انہوں نے چپل اتار دیے ہیں، ہاتھ دھویا ہے، گرد و غبار سے۔ ہم لوگوں کے یہاں ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ عبادت گاہ ہے، 5 کوس دوری سے ایسے کر لیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ نہیں، ہاتھ جوڑنے سے ہمارے یہاں کام نہیں چلتا ہے۔ یعنی اپنے معبود کو بھی بتا رہے کہ دیکھ ابھی میں بہت جلدی میں ہوں، تیرے پاس ٹائم نہیں دوں گا، ٹھیک ہے نا، ابھی اتنے ہی سے کام چلا لے۔
یہاں نہیں، یہاں ڈسپلن دیکھیے، کتنا ڈسپلن ہے، آپ یہ دیکھیے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ضابطہ نبی کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے شروع کیا تھا، وہ ضابطہ الحمدللہ ایمان والوں نے آج بھی شروع کر رکھا ہوا ہے۔ جہاں جہاں مسجدیں ہیں وہاں مکتب کا بھی انتظام ہے، بچے بھی پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نبی کونین نے بھی ایک مکتب کھولا تھا، وہاں پہ تربیت دی جاتی تھی صحابہ کرام کی، اور وہی ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ اس مکتب کا کیا نام تھا؟ صفہ۔ کیا نام تھا؟ زور سے بولیے، صفہ۔ اصحاب صفہ کہا جاتا ہے جن لوگوں نے اس مکتب میں بیٹھ کر کے، جس نے لوگوں نے اس اسکول میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کی، اس کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ کیسی تعلیم تھی، سبحان اللہ، کیسی تعلیم تھی، سبحان اللہ، کہ وہاں پہ تعلیم لینے والے اندر سے بھی مضبوط ہوتے تھے اور باہر سے بھی مضبوط ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اندر سے انرجی، اللہ کی خشیت اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کا جذبہ بھی نبی کونین سکھا رہے ہیں۔ یہ بلال حبشی ہیں۔ اللہ اکبر، کیا جلوہ تھا، کیا نظام تھا، کیا احساسات تھے۔ نبی کونین مسجد نبوی اور حجرہ رسول کے بیچ میں بلال حبشی پڑے رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی نے کہا کہ بلال ابے کبھی آرام تو کر لیا کر، لیکن بلال کیا بولتا ہے نبی کونین سے؟ رسول اعظم، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ایک ایک عمل کو نگاہوں میں بھی قید کروں اور ذہن میں بھی قید کروں۔ اے اللہ کے رسول، بھوک تو ستا رہی ہے لیکن خوف یہ ستا رہا ہے کہ کہیں میرا رسول میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تو کوئی عمل میری نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام میں۔ تب جا کر کے انہوں نے، اور پھر اسی پر بس نہیں، ایسی تربیت اور ایسی طاقت اور ایسی انرجی کہ الحمدللہ جب خالد ابن ولید تلوار نکال کر کے جب لڑتے ہیں نا تو بڑے بڑے دشمنوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ اس اصحاب صفہ کے تربیت یافتہ لوگ تھے۔ اور اسی پر بس نہیں، جہاں وہ تلوار کا ہنر جانتے ہیں، وہیں کوئی مائک کا لال اسلامی تاریخ کو پڑھنے والا یہ بتا نہیں سکتا ہے کہ کسی مسلمان نے نبی کونین کے صحابی نے کسی مظلوم کے اوپر ظلم کیا ہو، حتیٰ کہ کسی جانور کو غلط طریقے سے قتل کیا ہو، کسی لڑکی کی بہو کی عزت و آبرو پہ ڈاکہ ڈالا ہو۔ کوئی مائک کا لال اسلامی تاریخ میں ایک مثال نہیں پیش کر سکتا۔ یہ نبی کونین نے ایسی فوج تیار کی تھی۔ وہ کہاں سے پیدا ہوئی تھی؟ صفہ، اس چبوترے سے، جہاں پہ کوئی پنکھا نہیں تھا، کوئی اے سی نہیں تھا، ایسی نہیں تھی، کوئی بلڈنگ نہیں تھی۔ وہ معمولی کپڑا پہنے ہوئے لوگ، گھر سے بھگائے ہوئے لوگ، اپنی شان و شوکت کو ایمان کی خاطر لاکھ سے مار دینے والے لوگ، وہ لوگ جن لوگ کبھی راستے سے گزرتے تھے ان کی خوشبو بتاتی تھی کہ اس راستے سے کون گزرا ہے، وہ لوگ جس کے قدموں کی آہٹ سن کر کے لوگ راستہ بدل دیتے تھے، وہ لوگ جس کے کپڑے کو دیکھ کر کے لوگ رشک کرتے تھے۔ جب رسول اعظم کا غلام ہوا ہے نا، نبی کونین سے جب محبت ہوئی ہے نا، دنیا کی ساری شوکت کو، ساری عظمت کو ایمان کے سامنے ٹھوکر مار دیا۔ کہا میرا رسول پوری زندگی اس بوریے پہ بیٹھ کر، چٹائی پہ بیٹھ کر، زمین کے ننگی زمین پر سجدہ کروں گا، لیکن قالین پر، اس بوریے پر اور اس جگہ پر، اس مخمل پہ مجھے پسند نہیں ہے۔ رسول اعظم، جب تیری قربت اور تیری صحبت نصیب ہو گئی ہے تو اب دنیا کی کوئی صحبت اچھی نہیں لگتی۔ ماں کو چھوڑا، بہو بیٹیوں کو چھوڑا، اور ایسی تربیت اصحاب صفہ کی نبی کونین نے کی کہ صرف اندر ہی کی انرجی نہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا، گلی سے گزرتے معمولی اگر کسی بچے کی آواز اگر سنائی دیتی، اللہ کے رسول نے کتنا مضبوط کیا تھا۔ صحابہ کرام اصحاب صفہ تھے، بڑی شان و شوکت گزار کے آئے تھے، لیکن اللہ اکبر، 7 سالہ دور چرخ تھا ساقی کا ایک جام، نکلے جو میں کدے سے تو دنیا بدل گئی۔ یعنی ایک جام ساقی کا پلایا ہوا سینکڑوں سال کے برابر ہے، صرف پیا ہے تو دنیا بدل گئی۔ یہ بھول ہی گئے کہ کیا دیکھا تھا کیا نہیں دیکھا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جس کے بارے میں اس ملک کا گاندھی بولتا ہے کہ اگر آج بھی عمر جیسا حکمراں پیدا ہو جائے تو پوری کائنات کے اندر کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اپنوں نے نہیں، غیروں نے بھی اعتراف کیا ہے۔ اور تاریخ کی آنکھیں آپ دیکھیے، کبھی پڑھیے تو دیکھیے گا، اسی اصحاب صفہ سے تربیت پائے ہوئے لوگ جب چلتے تھے تو ان کی ایک عظمت تھی، جب بولتے تھے تو عظمت تھی، تلوار چلاتے تو عظمت تھی، اور حیرت تو یہ ہے کہ جب کنسٹیٹیوشن بناتے تو اس میں بھی عظمت جھلکتی تھی۔ اللہ اکبر۔ کیا پوری کائنات کے اندر بھارت کا سنویدھان ایسا ہے؟ نہیں، جیسا سنویدھان حضرت عمر بن خطاب نے بنایا تھا،
جیسے رول ریگولیشن بنائے تھے، اسی لیے قیصر و کسریٰ کی حکومت کانپتی تھی۔ اسی لیے جب کسی مورخ نے پڑھا اس پورے اصحاب صفہ کی جماعت کے کارناموں کو تو کہا کہ اس بوریے پہ بیٹھ کر مٹی کے دھول میں معمولی روٹی کھانے والے لوگ، معمولی کپڑا پہننے والے لوگ، خوشبو نصیب نہیں، دنیا کی عظمت اور جلال نصیب نہیں۔ مورخ لکھتا ہے، ہمارے یہاں کے لوگ نہیں ہیں کہ صرف مسلکی بنیاد پر کسی کے ساری محنتوں کو رائگاں کر دیں۔ جب غیر مسلم پڑھتا ہے نا، سچ لکھتا ہے، اور یہی حقانیت کی دلیل ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، سچ بولتا ہے تو دلیل لا ورنہ چپ رہ۔ مورخ لکھتا ہے کہ اصحاب صفہ جو نبی کونین کے سامنے بیٹھ کر کے جو لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے، دنیا کی کوئی یونیورسٹی، چاہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی ہو، کیمبرج یونیورسٹی ہو، یا دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی یونیورسٹی کیوں نہیں ہو، دنیا کی ساری یونیورسٹیاں مل کر کے بھی اتنے بڑے قابل لوگوں کو پیدا نہیں کیا جو میرے رسول، کائنات کا امام، افضل الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، نبی کونین نے اپنے پاس بیٹھ کر کے صحابہ کرام کی جماعت کو تیار کیا تھا۔ اور ایک لمبی حکومت چلی، پوری تاریخ ہے، پڑھ جائیے آپ کو محسوس ہوگا، پوری انسانی زندگی میں ایسی تاریخ، ایسی ہسٹری آپ کو نہیں ملے گی جو رسول اعظم نے اصحاب صفہ کو بیٹھ کر کے، وہ کون تھے؟ انہی مسجدوں کے آس پاس میں، وہ ٹوٹی پھوٹی مسجد نبوی، جہاں پہ کبھی اگر سر چھپایا تو پیر نہیں چھپ رہے، کبھی دھوپ سے بچ رہے ہیں تو بارش سے نہیں بچ پا رہے، ایسی حالت میں۔ اور حیرت تو یہ ہے کہ نبی کونین کے ماننے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے گیلی زمینوں پہ سجدہ کیا ہے۔ قسم رب ذوالجلال کی، پوری امت اگر مل کر کے اپنے سجدوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، رسول اعظم کا ایک صحابی جس نے گیلی زمین پر اپنے سجدے کو ٹیکا تھا اللہ کی بارگاہ میں، اس ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، یہ میرا ایمان بولتا۔ وہ اصحاب صفہ کی جماعت تھی۔ اس لیے ایسی مسجدوں کو، ایسے مکتبوں کو آباد رکھو جو تمہاری محنت، تمہاری مشقت، تمہارے پیسوں سے، یہ پیسہ جو تمہارے پاس ہے، تمہاری جیب میں، تم یہ سمجھتے ہو میرے پاس رہے گا، ایک بیماری آ جاتی ہے نا، چھوٹی سی ایک بیماری صرف۔ ابھی میں پچھلی مرتبہ سیزن میں رمضان سے پہلے ایک جگہ پروگرام میں گیا، ایک صاحب میرے جاننے والے تھے، میں نے تلاش کیا کہ بھائی آپ کا وہ بھائی کہاں ہے جو بہت خوبصورت تھا، باڈی بلڈر تھا، اس کا بدن دیکھ کر کے پورے علاقے کے لوگ اشک کرتے تھے کیا باڈی پائی ہے اس نے۔ جانتے اس نے کیا بولا؟ کلیجہ کانپ جائے گا۔ واقعات سنتے ہو لیکن ذہن میں قید کر کے جاؤ۔ 6 فٹ کا لمبا نوجوان، اس علاقے کی سب سے خوبصورت لڑکی سے اس نے شادی رچائی ہے، اور بچے اس کے بڑے ہو گئے۔ کہتا ہے کہ وہ جو تھا نا، اسے کینسر ہو گیا۔ ذرا مجھے بتاؤ، یہ خبر سننے کے بعد تو 95% ایک پیشنٹ تو مر ہی جاتا ہے، 5% زندگی باقی رہ جاتی ہے۔ پھر اس پہ ناز، اللہ کے دیے ہوئے انعامات کو اتنی آسانی سے آپ سوچتے ہو کہ خرچ کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اسی پارے کے اندر، 23 پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات میں ایک جنتی کا ذکر کیا، ایک جنتی کا ذکر کیا۔ غور سے سننا ذرا۔ 2 دوست تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ ایک جنتی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ایک جنتی جب جنت میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا، اے مالک کون و مکان، میرا وہ دوست نظر نہیں آ رہا جو میرے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا، تو دیکھنا چاہتا ہے نا وہ دوست کیا تھا؟ وہ دوست ساتھ میں رہتا تھا، وہ کافر تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اور حد تو یہ ہے کہ جب بات چیت ہوتی تھی تو یہ کہتا تھا، کیا تو اس بات پہ بھی یقین کرتا ہے کہ تو مرنے کے بعد زندہ ہوگا؟ وہ حیرت سے کہتا تھا کہ کیا میری ہڈیاں جب گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، تو کیا دوبارہ اسے زندہ کیا جائے گا؟ مذاق اڑاتا تھا مسلمان کا۔ قرآن کے اندر پورا واقعہ سورہ صافات میں۔ وہ دونوں دوست آپس میں تھے، دونوں نے آپس میں مل کر کے تجارت کی، اللہ نے برکت عطا کی، محنت کیا، کوشش کیا، پیسے منافع ہوا۔ منافع ہونے کے بعد 6000 دینار دونوں دوست نے کمایا، دونوں دوست مل کر کے 6000 دینار اس نے کمایا۔ اب اس یہ ہوا کہ بھائی اب دونوں بانٹ لیتے۔ 3000 دینار کافر نے رکھ لیا، 3000 دینار مسلمان نے رکھ لیا۔ غور سے سننا میرے دوستو، اللہ کی راہ میں دی گئی چیزیں کے بعد جو نعمتیں ہیں وہ نظر نہیں آتی، لیکن نظر جب آئیں گی تو آپ حیران ہوگے۔ یہ جو لوگ پریشان ہیں، کوئی راستہ انہیں دکھائی نہیں دیتا، کوئی سمجھتے نہیں کہ ہم کو کیا کرنا نہیں کرنا ہے۔ ذرا غور سے سننا، اگر مصیبت ہے، پریشانی ہے،
ساری دنیا میں دوڑ کر، ہاسپٹل میں دوڑ کر اگر تھک گئے، کوئی راستہ نہیں مل رہا، علاج نہیں ہو رہا ہے، دل کی دھڑکنیں بند ہونے کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے پتہ نہیں اب کب مر جائیں گے، نسخہ لے کر کے جاؤ میرے دوستو۔ تجربہ کرنے والے کا کہنا یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کی ایسی داستان ہے کہ دنیا کے سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ یہ لا علاج ہے، اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو دیتے ہیں۔ دیتے گئے کچھ مہینے کے بعد جب جا کے چیک اپ کرایا تو پتہ چلا کہ بیماری رفو چکر ہو گئی۔ ایک واقعے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ دیکھو دو دوست ہیں، آپس میں دونوں نے تجارت کی، ظاہر ہے محنت کیا ہوگا، مشقت کی ہوگی، پسینہ بہایا ہوگا، دونوں کو 3,000 دینار مل گیا، دونوں اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ایک زمانے کے بعد مسلمان دوست آتا ہے، اپنے کافر دوست سے ملتا ہے، کہتا ہے میرے دوست وہ جو پیسہ تم نے کمایا تھا، جو کمائی ہوئی تھی تجارت میں، جو منافع ہوا تھا، تم نے کیا کیا؟ تو دوست نے کہا، اس کافر دوست نے کہا کہ میں نے 1,000 دینار میں ایک فارم ہاؤس لے لیا ہے، ایک لمبا چوڑا تھا کہ میں اپنی طبیعت سے پورے چورے ہو کر کے زندگی، یہ جب یہ اسٹار لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، دیکھ کر کے امپریس ہوتے ہو نا، ارے اس نے فارم ہاؤس لے لیا، اس نے یہ کیا، اس میں یہ ہے، اس میں فلانا، اس میں ٹھماکا ہے۔ پتہ چلے گا اللہ کی بارگاہ میں ساری اسٹاری اگر نہیں نکل گئی تب سمجھ میں آئے گی۔ کہا کہ میں نے 1,000 دینار کا کیا لے لیا؟ کہا کہ میں نے ایک فارم ہاؤس لے لیا۔ اب وہ دوڑا ہوا سنا، اندر میں خیال ظاہر ہے اسے بھی بہت سارا آیا ہوگا، آیا رات میں اللہ کی بارگاہ میں وضو کیا، جھک گیا، اے مولا میرے دوست نے 1,000 دینار میں فارم ہاؤس لے لیا ہے، اے پروردگار عالم میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنا 1,000 دینار مسکین کو دے دوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہا ہے میرے مولا تاکہ تو میرے لیے جنت میں اپنی طبیعت کا فارم ہاؤس کھول دے۔ ایک طرف دوست تھا، دنیا کمانے میں پاگل بنا ہوا تھا، اس کا مذاق اڑاتا تھا، اللہ کی بات ہے کہ آیا ہے کہہ کے، مطلب یہ انداز دیکھیے قرآن کا، آیا ہے کہہ کے دوسرے سے بھی تو کہہ سکتا تھا، بھائی سے، بہن سے، وغیرہ سے، دل کی بات تھی نا، اکیلے عمل کے ساتھ اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے نا، سب لوگ اپنے اپنے عمل کے ساتھ پیش ہوں گے، اکیلے آتا اور اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ اکبر، وہ گفتگو کتنی خوبصورت ہوگی، وہ انداز کتنا خوبصورت ہوگا، وہ راتیں کتنی اچھی رہی ہوں گی، اللہ اکبر، اللہ سے سرگوشی کر رہا ہے، اے مولا میرے دوست نے فارم ہاؤس خریدا ہے، لیکن اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ 1,000 دینار مسکین کے حوالے کر دوں، تاکہ تو میرے لیے اپنی طبیعت کا فارم ہاؤس میرے لیے تو قائم کر دے اور متعین کر دے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد 1,000 دینار اس نے مسکین کے اندر تقسیم کر دیا، مسکینوں میں بانٹ دیا۔ پھر کچھ دن کے بعد اپنے دوست سے آ کر کے ملا، پوچھنے لگا کہ میرے دوست اب کیا ہو رہا ہے، اب کون سی سرگرمی ہے، کون سا اسٹرگل چل رہا ہے، کون سا نیا معاملہ ہوا ہے، کون سا عمل ہوا ہے، کیا ترقی ہوئی ہے بتاؤ۔ دوست کہنے لگا کہ میں نے 1,000 دینار میں غلام خرید لیا ہے، فارم ہاؤس خرید لیا تھا، 1,000 دینار میں نے غلام خرید لیا ہے، بہت سارے غلام ہیں، تاکہ فارم ہاؤس کی صفائی کرے، گھر میں کام کرے، باہر بھیتر، یعنی شان و شوکت جھل کے ہم جب آئیں تو کبھی پانی لائے، کبھی کھانا لائے، میرا ہاتھ بٹائے، میں راجہ اور بادشاہوں کی طرح جیوں۔ اب وہ نیک بندہ واپس پھر آتا ہے، پیسہ بچا کے رکھے ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پھر وضو کیا، خشوع خضوع سے اللہ کی بارگاہ سے روبرو ہو گیا، اللہ کے سامنے روبرو ہو کے کہتا ہے میرے مولا میرے دوست نے تو غلام خرید لیے ہیں، نوکر خرید لیے ہیں، ملازم خرید لیے ہیں۔ آج کے ملازم میں اور اس زمانے کے غلام میں فرق ہے، جب اس زمانے میں غلام خریدا جاتا تھا تو اس کے اوپر پوری ملکیت تھی، اپنی خواہش سے وہ حرکت نہیں کر سکتا تھا، اتنی زیادہ اس کے اوپر اختیار انسان کا ہوتا تھا، اتنا زیادہ۔ آیا کہ اے اللہ میرے دوست نے غلام خرید لیا ہے، اے میرے مولا میرے پاس 2,000 دینار بچ گئے ہیں، اس نے 1,000 دینار میں غلام خریدا ہے، اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 1,000 دینار بھی تیری بارگاہ میں قربان کر دوں، مسکینوں کو بانٹ دوں، محتاجوں کو بانٹ دوں، یتیموں کو دے دوں، اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے بدلے تو جنت میں میرے لیے خادم کا انتظام کر دے، یعنی غلمان کا انتظام کر دے۔ اللہ اکبر۔ اس کی معصومیت کو اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا کہ کس معصومیت سے وہ سوچتا تھا اور کیسے میرے سامنے آ کے سرگوشی کرتا تھا۔ ایک مدت بیت گئی،
پھر اس کے بعد دوست سے آ کر کے ملا، میرے دوست تو کیا کر رہا ہے؟ 2 چیزیں تو معلوم ہو گئی، اب کیا کر رہا ہے، کون سی سرگرمی ہے ذرا بتا۔ دوست نے کہا کہ تجھے معلوم ہے 1000 دینار بچ گیا تھا نا، میں نے 1000 دینار میں ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ پھر دوڑا ہوا اللہ کی بارگاہ میں آیا، جھک گیا، اے میرے مولا کائنات، تجارت میں بڑی محنت اور مشقت کے بعد تو نے 3000 دینار عطا کیا تھا، 2000 دینار تو تیری بارگاہ میں نے قربان کر دیے، لگا دیے، محتاجوں کو دے دیا، ضرورت مندوں کو دے دیا۔ اے اللہ 1000 دینار بچ گیا ہے، میرا دوست جو ہے اس نے شادی کر لی ہے، لیکن اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس 1000 دینار کو بھی مسکینوں میں تقسیم کر دوں، تاکہ تیری بارگاہ میں جب تو اپنی بارگاہ میں جب حوروں سے میری شادی کروائے تو یہ میرے لیے مہر ثابت ہو جائے۔ اتنی خوبصورت مہر کون دیتا ہے؟ کہا اے اللہ میں نے تیری بارگاہ میں وہ 1000 دینار بھی لگا دیے تیری رضا اور خوشنودی کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ جنت میں ہوگا وہ ڈھونڈے گا اپنے ساتھی کو کہ کہاں ہے، کس طرف ہے، نظر نہیں آئے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ تو دیکھنا چاہتا ہے نا کہ اس نے جو دنیا کمایا تھا، فارم ہاؤس لیا تھا، شادی کی تھی، غلمان بہت سارے غلام خریدے تھے، تو دیکھ وہ جہنم کے اندر دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ دیکھ وہ نارے جہنم کے اندر چاروں طرف سے جہنم کی آگ ہے، اس بیچ میں وہ انتہائی بے بسی کے عالم میں کھڑا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھ تو میں نے اس کو جہنم کی آگ کے اندر جھونک دیا۔ اب جب وہ دیکھے گا تو کہے گا قالا تاللہ ان کدت لتردین، کہے گا میرے مولا یہ بہت تیری مہربانی ہے، نوازشیں ہیں، عنایتیں ہیں، رحم ہے، کرم ہے، اے پروردگار عالم اگر میں اس کی بات میں آ جاتا تو یقیناً میں گمراہ ہو جاتا، میری عاقبت خراب ہو جاتی، میری پوری آخرت خراب ہو جاتی۔ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا مولا یہ اچھا ہوا کہ میں اس کے کہنے میں نہیں آیا۔ اللہ اکبر، 3000 دینار اللہ نے عطا کیے تھے۔ اب جب اللہ کی بارگاہ میں عطا کرنا ہے تو اپنی چھوٹی کھوپڑی سے نہیں سوچنا ہے، زیادہ گناہ بھاگا نہیں کرنا ہے، دل میں خیال پیدا ہوا قربان کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن حکیم کے اندر ایک جگہ 4 پارے میں شروع ہوتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ فرماتا ہے جب تک تم اپنا مال محبوب اللہ کی بارگاہ میں قربان نہیں کر دو گے ہم تجھ سے محبت نہیں کریں گے۔ چاہتے ہو کہ اللہ محبت کرے تو اپنا مال محبوب قربان کر دو، اللہ کی جنت چاہتے ہو مال محبوب قربان کر دو۔ اور میرے دوستو مجھے کہہ لینے دو، جن راتوں سے گزر رہے ہو، جس موسم سے گزر رہے ہو، جس مہینے سے گزر رہے ہو، یہ مہینہ بھی اللہ کی رحمتوں کا ہے، جتنا چاہے سمیٹ لو، جتنا چاہے تم اپنے اندر رکھ لو، اپنے نام اعمال میں اضافہ کر لو۔ انشاءاللہ العزیز یاد کرو گے کہ شب قدر کی طاق راتوں میں مولانا نے بڑے کلیجے سے چیخ کر کے کہا تھا ادونی کی سرزمین میں رہنے والوں، نوجوانوں، مومنوں ذرا اپنے آپ کو بدلو، اللہ کو گواہ بناؤ اس رات میں اور اللہ کے لیے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اور پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے تمہاری مدد کرتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جب یہ سارے اعمال آپ کریں گے، ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ الزمناه طائره في عنقه، اللہ فرماتا ہے کہ جو تو نے ساری چیزیں کی ہے تیرے گردن میں لٹکا دوں گا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، یہ ایسی کتاب ہے کہ قیامت میں تیرے سامنے رکھ دوں گا۔ اقرا کتابک، اللہ فرمائے گا کہ فرشتوں سے نہیں کہوں گا کہ پڑھ یا کوئی دوسرا انتظام نہیں، اللہ فرمائے گا کہ سن اقرا کتابک، پڑھتا جا اور اپنے لیے یہ طے کرتا جا کہ تیرے لیے کون سی جگہ بہتر ہوگی، کون سی جگہ بہتر ہوگی۔ ایک بات بتاؤں پتہ کی، آج سے ایک میڈیکل سائنس کی ایک بات بتاتا ہوں، لے کر کے جاؤ۔ آج سے 1400 سال پہلے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے نبی کونین نے ایک فلسفہ بتایا کہ ایک دنیا ایسی آئے گی کہ اللہ اس کائنات کو تباہ کرے گا، سارے لوگ مر جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، یعنی یہ باڈی ختم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر یہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب میں نے ان کو یہاں سے واپس کر دیا، یا میں ابھی تقریر کر رہا ہوں، میں یہاں سے جب چلا جاتا ہوں تو پورا سسٹم ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ تصور اس زمانے میں، کیا آج سے اتنے سالوں پہلے کوئی آدمی یہ سوچ سکتا تھا کہ ہم نے جو ایکٹیویٹی کی ہے، ہم نے جو اپنے باڈی کو ہلایا ہے، چیخا ہے، چلایا ہے، بولے ہیں، ہمارے چہرے پر اگر گفتگو کرتے ہوئے جو پسینہ آیا ہے، یہ ہم دوبارہ دیکھ پائیں گے؟ ایسا کبھی کوئی سوچ سکتا تھا؟
یہ کیمرہ دیکھ رہا ہے، یہ کیمرہ 1400 سال پہلے رسول اعظم نے فرمایا، آج ہم جو تقریر کر رہے ہیں ویڈیو کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ ذرا سوچئے اس بات کو کہ اتنے سال پہلے کوئی آدمی سوچ سکتا تھا کہ دنیا کبھی اتنی ترقی کرے گی کہ ہم بول کے کسی چیز کو چلے جائیں گے، کر کے چلے جائیں گے، دیکھ بھی پائیں گے اور سن بھی پائیں گے۔ دنیا میں جب انسانوں نے محنت کی ہے تو اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب وہ کی ہوئی چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ ہمارا اپنا CCTV کیمرہ چالو کرے گا اور جب پیش کرے گا اور اپنے قدرت کاملہ سے جب سارے مناظر کو تمہارے سامنے رکھے گا تو تمہارا کیا حال ہوگا ذرا سوچو۔ میں چلا جاؤں گا، تم دیکھو گے کہ مولانا نے کیا باتیں کہی تھی۔ اللہ فرماتا ہے جو کر رہے ہو نا سارے کو نوٹ کر کے رکھا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جب اکٹھے ہو گئے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا لے پڑھ، اب دیکھ، سمجھ اچھی طریقے سے اور یہ طے کر لے تیرے لیے کون سی جگہ بہتر ہوگی۔ یہ چند باتیں بہت دل سے، بہت دل بستگی سے، بڑی محبت سے، صرف فارمیلٹی نبھانے کے لیے نہیں، دل سے میں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ اللہ کو گواہ بنایا ہے اس مقدس جگہ میں، مقدس رات میں، مقدس مہینے میں، مقدس کتاب کے سامنے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے نوجوانوں بھائیوں اپنی زندگی کو بدل لو، اس لیے کہ بار بار سڑک کے پتھر تمہیں گرا کے یہ موقع نہیں دیں گے کہ دیکھ کر کے چلو۔ ایک مرتبہ سڑک کا پتھر اگر لگ جائے عقل یہ کہتی ہے کہ دوبارہ دیکھ کر کے چلو۔ تمہارے گھر میں کوئی ایک آدمی مرتا ہے نا تو اس لیے نہیں مرتا ہے کہ تم اس کو دفنا کر کے زمین کے حوالے کر کے کل ہو کر کے آؤ تو تمہارے چہرے کا تبسم وہی رہے، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، اسی طریقے سے چل دے۔ یہ موتوں کا سلسلہ، یہ زندگی کا سلسلہ، یہ قبروں میں ڈالنے کا سلسلہ، یہ دھسی ہوئی قبریں، یہ مرے ہوئے لوگ، یہ گلی ہوئی ہڈیاں اور یہ جوانی سے بڑھاپے تک کا سفر، ان جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے جو یہ بوڑھے لوگ ہیں نا، رومی نے ایک جگہ لکھا ہے، بڑا عجیب جملہ لکھا، کہا کہ جتنا ممکن ہو سکے، جتنے ممکن ہو سکے جوانی میں اللہ کے سامنے سجدہ رکھ کر کے جھک کر کے رو لو، اس لیے کہ میں نے زیادہ تر بڑھاپے میں لوگوں کو بغیر سجدے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کپ کپانے کے لیے جملہ کافی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کائنات ہم تمام لوگوں کے جذبوں اور احساسات اور اس رات کی برکتوں اور اس مہینے کی برکتوں، قرآن کی برکتوں، ان تمام چیزوں کے حوالے سے الہ العالمین ہمارے دلوں کی دنیا کو روشن کر دے۔ پروردگار عالم ہم گناہ گار ہیں، تیری رحمتوں کے محتاج ہیں، بہت مجبور ہیں۔ الہ العالمین شیطان کو ہم سے دور رکھ، برائیوں سے ہم سے دور رکھ، تہذیب ایسی تہذیبیں جو ہمارے بچوں کو بگاڑتی ہیں، ہماری نسلوں کو بگاڑتی ہیں، پروردگار عالم اگر تیری عطائیں نہ ہو تو ہم اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے۔ الہ العالمین جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، تیرے سامنے وعدہ کیا ہے، الہ العالمین ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو، اپنے مقدس گھر کو، اس مقدس رات کو گواہ بنا کے کرتا ہوں، پروردگار عالم ان تمام لوگوں کے دلوں کو پھیر دے، تجھ سے زیادہ بہتر دل پھیرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔